خالق کائنات کے اس کلام میں اطاعت اور اتباع یہ دونوں لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کریم کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور کسی جگہ کہا کہ تم فاتبعونی یحببکم اللہ کہ تم اپنے رب کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو تم اپنے محبوب کی محبت کو اسی صورت میں پا سکتے ہو کہ جب تم آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ ہماری اردو زبان کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو خزینہ ہے، اس کے اندر ہمارے یہاں الفاظ کی ترتیب اور ان کا جو نکھار ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ عربی زبان میں ہر ایک موقع کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ بظاہر ہم جو اردو بولنے والے، پنجابی سمجھنے والے، ہم اتباع اور اطاعت کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں کہ اطاعت بھی کہتے ہیں پیروی کرنے کو، اتباع بھی کہتے ہیں پیروی کرنے کو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے لیے اتباع فرمایا، اطاعت بھی فرمایا اور اتباع بھی فرمایا، اور رب کائنات نے اپنے لیے اطاعت کا لفظ استعمال فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک خاص فرق ہے۔ اتباع کہتے ہیں قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، اور اطاعت کہتے ہیں حکم کی فرما برداری کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ خالق کائنات پروردگار دو عالم، وہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، وہ جسم سے پاک ہے، وہ کسی اشارے سے پاک ہے، وہ جسم جیسی کسی حیت سے پاک ہے، لہٰذا اس کے شایان شان اطاعت ہے کہ وہ جو حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرو۔ اب جو اس نے حکم دیا اس حکم کی عملی صورت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ اب نماز پڑھنی کیسے ہے؟ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز کے لیے شرائط کیا ہیں؟ نماز کے لیے واجبات کون سے ہیں؟ نماز کے لیے فرائض کون سے ہیں؟ نماز کے لیے مکروہات کون سے ہیں؟ کون سی چیزیں نماز توڑ دیتی ہیں؟ یہ کس نے بتانی ہے؟ یہ ہے اتباع، کہ آقا کریم امام الانبیاء جیسے جیسے کرتے جا رہے ہیں تم ویسے کرتے چلے جاؤ۔ اسی لیے جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ قول سامنے آتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کیونکہ ایمان لانے میں سب سے اول ہے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر سے مشرکین مکہ نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مکہ کے سب سے شریف اور سب سے معتبر، سب سے عقل مند باشعور انسان سمجھے جاتے ہو، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ محمد بن عبداللہ کا تم غلامی ان کی قبول کر رہے ہو۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک موقع پر سوال کیا کہ اے میرے آقا، اگر میں حق کو دیکھنا چاہوں، مجھ پہ بڑا اعتراض ہوا، معاشرے نے اعتراض کیا اور میں نے آپ کی غلامی قبول کی، میں نے قبول کر لی، اور اگر میرے ذہن میں دل میں خیال آئے کہ میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اب یہ جواب ہر ایک کے لیے نہیں تھا، یہ جواب بھی صرف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے تھا، جن کے ایمان کا درجہ وہ ہے کہ جو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جن کے لیے قرآن مجید کی آیت گواہ ہے، جن کے ایمان کے لیے رب کا کلام گواہ ہے، ان کے لیے سرکار دو عالم نے فرمایا ہے ابو بکر جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ پھر ایک موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی،
जैसे मुझे देखते हो ऐसे नमाज पढ़ते जाओ। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया तुम उसकी पैरवी करो। तुम औरों की बातों में मत आओ। तुम्हें कोई समझाने वाला कोई सियाना आ जाएगा, कोई बड़ा अक्लमंद आ जाएगा, मगर याद रखो तुम्हारे लिए वही काबिल अमल है जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, देखो बहुत सारे तुम्हारे दोस्त बन के आएंगे, तुम्हारे सजन बन के आएंगे, तुम्हारे खैरखा बने हुए होंगे, लेकिन याद रखो खैरखाई भी उसी की काबिल कबूल है जो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। कुरान मजीद में जैसे मैंने अर्ज किया कि दो अल्फाज हैं, दो इस्तिलाहात हैं, एक इताअत और इत्तबा। ये दोनों करीब करीब हैं, इन दोनों का माना करीब करीब है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। इताअत ज़ाते इलाह के लिए है कि उसके हुक्म की पैरवी करो, और इत्तबा सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि इताअत रब की करनी है, लेकिन रब का हुक्म मानना कैसे है। नमाज रब की पढ़नी है, लेकिन तरीका कौन सा है जो आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और वो तरीका, उस तरीके को कहते हैं इत्तबाए रसूल। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करनी है। और दूसरा लफ्ज जो इसी आयत मुबारका में आया कुरान मजीद में, ये भी करीब करीब इस्तेमाल हुआ, मिन दूनिही औलिया। एक है औलिया, एक है मिन दूनिही औलिया। कहीं कहा गया कि मिन दूनिल्लाह और कहीं कहा गया कि मिन दूनिही औलिया। इन दोनों में फर्क है। एक वो है जिनके लिए रब का कलाम कहता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के दोस्त वो हैं जिन्हें ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। और एक और गिरोह वो है जिनके लिए कुरान ने कहीं कहा कि औलिया अश-शैतान, कहीं कहा कि हिज़्ब अश-शैतान, ये शैतान की जमात है, ये शैतान के दोस्त हैं। कहीं कहा कि मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह से दूर करने वाले हैं, ये अल्लाह के गैर हैं, अल्लाह के मद्दे मुकाबिल है। और कहीं कहा कि मिन दूनिही औलिया, ये तुमने अल्लाह और रसूल के मुकाबले में कोई अपने दोस्त बना रखे हैं। हाज़िन मुकर्रम, यही वो इंसान की अक्ल का इम्तिहान आता है, यही ईमान की परख होती है कि कुछ हमारे खैरखा होते हैं जिन्हें हम खैरखा समझते हैं, और एक खैरखा जो इलाह की तरफ से समझा जाता है। एक ये है ना कि मरीज खुद अपने लिए कहे कि मैंने ये दवा लेनी है, और एक ये कि तबीब कहे कि तूने ये दवा लेनी है। एक ये कि बंदा कहे कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये अमल करना है, और एक ये कि रब बताए कि तूने ये अमल करना है। एक ये कि हम कहें कि ये हमारे खैरखा है, और एक इलाहुल आलमीन बताए कि ये तुम्हारे खैरखा है। कुरान मजीद ने कहा ना कि एक तुम्हारे लिए है, कौन से, वअतीउल्लाह वअतीउर रसूला वउलिल अम्रि मिनकुम। एक वो है जो उलिल अम्र है। वो कौन लोग हैं जो इत्तबाए रसूल में, जो इताअत अल्लाह में, जो इत्तबाए रसूल में मुकम्मल हैं और कामिल हैं, और जिनकी अमल की ये सतह है, जिनके लिए रब का कलाम कहता है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि कुछ वो हैं जो ईमान लाने पे नहीं रुकते। हम रुक गए ना कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, बस हमारे लिए यही काफी है। रब का कलाम फरमाते हैं कुछ वो हैं जो इस पे रुके नहीं, बल्कि उन्होंने मोमिन वाला रास्ता जारी रखा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो जिंदगी भर अपने आमाल की इस्लाह में लगे रहे,
اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش میں سرگرداں رہے، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ موسم کا بدلنا دیکھا، بلکہ انہوں نے ہر حال میں اپنے اعمال کی درستگی کو قائم رکھا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر ان کے لیے رب کی طرف سے انہوں نے اپنی کچھ بندگان خدا نے اپنی 60-70 سالہ زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، کوئی دن اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے غافل گزار دی ہو، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک کے حضور پیش رکھا۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ، پھر ان کے لیے رب کی طرف سے اجر شروع ہوا، اس کا رزلٹ اور انعام شروع ہوا، اور اجر بھی کیسا تھا کہ بندے نے اپنی 60-70-80 سالہ جتنی اس کی زندگی تھی، اس نے اپنے آخری وقت تک اپنے آپ کو رب کے حضور جھکائے رکھا، اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر رکھا، اور اپنے آپ کو اعمال صالح میں مشغول رکھا، اپنے آپ کو رب کی بندگی میں مصروف رکھا، اور پھر رب کی طرف سے اس کے لیے انعام کیسا شروع ہوا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر اس کے لیے اس بندہ خدا کے لیے لا محدود اجر شروع ہو گیا۔ حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں رب العالمین کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک وہ ہیں جو ہماری سمجھ سے ہمارے دوست ہیں، جن کو ہم نے اپنی عقل سے اپنا دوست بنایا ہے، اپنا خیر خواہ سمجھ رکھا ہے، اور ایک وہ ہیں جو الہ العالمین کی طرف سے ہدایت کیے ہوئے وہ ہیں، جن کے لیے رب کا کلام دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ وہ ہیں جن کے لیے رب نے فرمایا کہ یہ اس مرتبے پر ہے کہ یہ من دون اللہ نہیں ہے۔ اب یہیں پہ انسان کی عقل دھوکے کا شکار ہوتی ہے۔ ایک وہ ہیں جو من دون اللہ ہے، اللہ کے مد مقابل دوست ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ سے ملانے والے دوست ہیں۔ اور وہ دوست کون سے ہیں؟ ان کی مثال جناب سیدنا صدیق اکبر ان کی پہلی مثال ہے، جناب سیدنا عمر بن الخطاب ان کی مثال ہے، جناب سیدنا عثمان ذی النورین مثال ہے، اور جناب مولائے کائنات جناب حیدر کرار مولا علی المرتضی جن کی مثال ہے، اور تمام صحابہ جن کی مثال ہے کہ یہ وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور صاحبان اولی الامر ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی درسگاہ کے وہ تربیت یافتہ ہیں جو ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور دیکھیں آج ہمارے پاس قرآن، ہمارے پاس حدیث، ہمارے پاس دین کا سارا منبع و سرچشمہ یہ کہاں سے پہنچا ہے؟ یہی وہ جماعت ہے جسے جماعت صحابہ کہتے ہیں، یہی وہ صاحبان اولی الامر ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے پاس یہ رب کی نعمتیں پہنچی ہیں۔ اور رب کا کلام بتاتا ہے کہ یاد رکھو وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ دوست نہیں بنانے، وہ خیر خواہ نہیں بنانے جو تمہاری عقل نے فیصلے کیے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر پیروی کرنی ہے رب اور رسول کے بعد تو ان کی کرنی ہے جو اس کے محبوب ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اور آپ کی وفاداری میں ہے، اور جو آقا کریم علیہ السلام اور رب العالمین کے محبوب ہیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ عزیز مکرم، رب کا کلام اس بات کا گواہ ہے قلیلا ما تذکرون، کہ تم نے اپنی عقل سے سوچا یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، یہ میرا بڑا خیر چاہنے والا ہے، یہ میرا بڑا ہمدرد ہے، یہ میرا بڑا دوست ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، ان میں بہت تھوڑے ہی عقل والے ہیں۔
انسان کی عقل کی حیثیت ہی کیا ہے، انسان کے عقل کی مجال ہی کیا ہے کہ وہ دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتی۔ تو حاضرین مکرم، صاحبان اولی الامر وہ ہیں، یا آسان لفظ میں لے آئیں تو دوستی کے قابل وہ ہیں جو بارگاہ رسالت کے معبود ہو گئے ہیں، اور خیرخواہی کے قابل وہ ہیں، یا ہماری خیرخواہی وہ چاہنے والے ہیں جو رب کے محبوب ہو گئے ہیں اور رب کے محبوب کے دوست ہو گئے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے قابل مثال بھی ہیں، قابل تقلید بھی ہیں، اور جو ہمارے لیے قابل ذکر بھی ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں نا جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت جناب سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ان سے کیا ملتا ہے، قرآن کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے۔ تو حاضرین مکرم، قرآن ہمارے تک پہنچا ہی کیسے ہے، حدیث ہمارے تک پہنچی ہی کیسے ہے؟ قرآن و حدیث ہمارے تک پہنچانے کا آج جو بھی کوئی ایسا سوچتا ہے، آخر اس نے بھی تو کہیں سے سیکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے کچھ سکھانے والے بھی ہیں، اور ہمارا تو یہ یقین ہے کہ یہ قرآن کا ہی بتایا ہوا راستہ ہے کہ من دون اللہ کی دوستی نہیں کرنی، جو اللہ کے مد مقابل ہیں ان کی نہیں، بلکہ وہ جو اللہ سے ملانے والے ہیں، جو اللہ کے رسول سے ملانے والے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور یاد رکھیے یہ دونوں گروہ بھی موجود ہیں، یہ دونوں اصطلاحات بھی رب کے کلام نے بتائی ہیں کہ ایک اولیاء اللہ ہے اور ایک من دون اللہ ہے، ایک اللہ کے دوست ہیں اور ایک اللہ کے مد مقابل ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ آیات اور وہ روایات اور وہ احادیث جو من دون اللہ کے مقابلے پر تھیں، جو من دون اللہ کے لیے مصداق تھیں، ان کو ہم نے اولیاء اللہ کے لیے سمجھ لیا، حالانکہ رب کے معبود تو وہ ہیں، چاہے وہ کسی امت میں ہے، کسی زمانے میں ہے، رب ان کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا، صفا و مروہ حاجی اور عمرہ کرنے والے دیکھتے ہیں، اور رب کا کلام فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ منسوب ہے نا اللہ کے ایک محبوب بندے، اور دیکھیں ایک نبی بھی نہیں، غیر نبی حضرت سیدہ ہاجرہ کے قدموں سے منسوب ہیں۔ اب رب کے محبوبوں کے قدموں سے جن کی نسبت ہو جائے وہ شعائر اللہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بھی ہمیں یہی دعوت فکر دے رہی ہے کہ ایک دوست ہماری عقل کے بنائے ہوئے ہیں اور ایک اللہ کے حکم سے دوست بنانے ہیں۔ لہٰذا یہ اولیاء اللہ سے جو نسبت ہے اور اولیاء اللہ سے جو تعلق ہے، یہ اہل اللہ سے جو نسبت ہے، اس لیے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی اس پر گواہ ہے کہ جب ہم نے یہ پوچھا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ہم اپنے عقل والے جو دوست ہیں ان کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر خیرخواہی کون کرنے والا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ تو یہ ہے کہ میرا ہر صحابی یہ ہدایت کا ستارہ ہے، تم جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پالو گے۔ اور دوسری جگہ بتایا کہ تم سوال کرو، کس سے؟ اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور اہل ذکر کون سے ہیں؟ اہل ذکر وہی ہیں جو اپنی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں، جن کے زبان سے، جن کے قلب سے، جن کے قال اور حال سے ہر وقت رب کا ذکر جاری رہتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، رب کا کلام ہمیں یہی دعوت فکر دیتا ہے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، یہ جہاں یا اس جہاں، ہر جگہ دوستی انہی کی کام آنے والی ہے جو رب اور رسول کے محبوب ہو چکے ہیں، جو اتباع رسول میں اور رب کی اطاعت میں مکمل اور کامل ہو چکے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں ایسے اولیاء اللہ کی نسبت عطا فرمائے، اہل اللہ کی معیت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں، قبر اور حشر میں، ہر جگہ اولیاء اللہ کی ہمیں نسبت عطا فرمائے۔